الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال تعالى في آية أخرى ولا تكونوا كالذين فرقوا دينهم وقال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم صدق الله العلي العظيم فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشور، جو کرے گا امتیاز رنگ و خوں مٹ جائے گا، ترک خرگاہی ہو یا اعرابی والا گوہر۔ محترم حضرات، آج مسلم امت جس بے چینی اور پریشانی کا شکار ہے، جس تباہی و بربادی سے وہ گزر رہی ہے، اس میں بہت ساری وجوہات ہیں، اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ ان میں ایک وجہ جو سب سے بڑی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے روگردانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے منہ موڑ لینا ہے۔ جو انہیں حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے ذریعے دیا اور جو پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست ان تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا، اس پر عمل نہ کرنا ہے اور پچھلی قوموں اور امتوں کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے بے اعتنائی برتنا ہے، کتاب کو پڑھنا ہے، کتاب کو سننا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ کہنا ہے کہ نہیں، ہم سن تو لیں گے، پڑھ تو لیں گے، عمل ہمیں نہیں کرنا۔ وہی کیفیات اور صفات جو بنی اسرائیل اور یہود کے درمیان پیدا ہوئیں، وہی اس امت کے اندر آج پیدا ہو چکی ہیں۔ وہ بیماریاں جن بیماریوں نے یہود کو تباہ کیا، وہ
گناہ اور خطائیں جن کے ذریعے وہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں سے گر گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا، وہی بیماریاں ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہیں۔ جب ایک شخص قرآن کریم کو پڑھتا ہے اور قرآن کریم کو پڑھتے پڑھتے چلا جاتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ وہ تمام خرابیاں، وہ تمام کمزوریاں جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئی تھیں، آج آہستہ آہستہ اس مسلم امت اور قوم مسلم کے درمیان پیدا ہو چکی ہے۔ جب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی طرف پلٹ کر نہیں آئیں گے، جو حشر آج ہمارا اس زمین پر ہو رہا ہے وہی ہوتا رہے گا۔ جس دلدل میں ہم پھنسے ہیں کوئی اس سے نہیں نکال سکتا۔ 1450 برس پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے ایک قوم کو تیار کیا جس کو مسلم کہا گیا۔ یہی وہ قوم تھی جو کلمہ طیبہ کی بنیاد پر جڑی، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اکٹھا ہوئی، جن کا جھنڈا الگ الگ نہیں تھا، سب کا ایک ہی پرچم تھا، کوئی دوسرا اپنا جھنڈا اٹھا نہیں سکتا تھا، سب ایک ہی سیسا پلائی ہوئی دیوار تھے، کوئی انتشار پیدا نہیں کر سکتا تھا، سب کو ایک شخص کی قیادت میں جمع ہونا تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امیر و مقتدی تھے، دوسرا کوئی اپوزیشن نہیں تھا۔ 13 سال مکے میں ان لوگوں نے اس طرح گزارے کہ اپنے آقاؤں کے خلاف بغاوت کی، غلاموں نے اپنے مالکوں سے اعلان بغاوت کر دیا اور کہا کہ ہم محمد رسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے اور ان کے پرچم کے نیچے جمع ہو چکے ہیں، ہم نے ان کا کلمہ پڑھ لیا، اب قومیت کا بت ہمارے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتا، اب زبان اور نسل کا فرق ہمیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتا۔ اگر بلال حبشے کا رہنے والا ہے، نسل کے اعتبار سے وہ افریقی ہے، لیکن وہ مکہ میں پیدا ہونے والے اور مکہ میں بسنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریش کے شانہ بشانہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح روم کا رہنے والا سہیب جو نسل کے اعتبار سے رومی ہے اور جو خطے کے اعتبار سے روم سے چل کر آیا ہے، اس نے یہ اعلان کر دیا کہ یہ رنگ و نسل کا فرق اسلام نہیں جانتا۔ محمد رسول اللہ کی مجلس میں اگر عربوں کو بیٹھنے کی اجازت ہے تو مجھے بھی ان کے پاس بیٹھنے کا پورا حق اور اختیار ملا ہوا ہے۔ 13 سال مکے میں اس چھوٹی سی جماعت نے ایسا اتحاد قائم کر کے دکھایا کہ تمام بڑے بڑے سرداران دانتوں تلے انگلی دبا گئے۔ پھر یہی اتحاد 10 سال تک مدینہ میں رہا۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا وہ بھول گیا کہ اس کی قوم کیا ہے، وہ بھول گیا کہ اس کا قبیلہ کیا ہے، اس کے دل اور دماغ سے نسلی تعصب کی ہر دیوار دھرچ دی گئی، اور وہ یہ جانتا تھا کہ میں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا پڑھنے والا ہوں، لہذا مکے اور مدینے کی جنگ نہیں چھڑی کہ یہ مکہ والے ہمارے یہاں کیوں آ گئے، یہ ہمارے سروں پر بوجھ بن گئے، انہوں نے ہمیں آ کر جنگوں کے منہ میں ڈھکیل دیا۔ نہیں، بلکہ مدینہ کے انصار، چاہے وہ اوس قبیلے کے ہوں یا خزرج کے ہوں، ان تمام نے خندہ پیشانی کے ساتھ ان کا استقبال کیا، جو کلمہ طیبہ کی بنیاد پر اپنے گھروں کو چھوڑ کر آ رہے تھے، جو اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر آ رہے تھے، جو اپنے مکانات اور محلات کو چھوڑ کر آ رہے تھے، ان سب کا شاندار استقبال کیا، اور ان کے استقبال کرنے کی بنیاد پر ساری دنیا ان پر ٹڈی دل کی طرح چڑھ دوڑی، مگر انہوں نے ایک دن کے لیے بھی اپنی زبان پر حرف شکایت جاری نہیں کیا۔ دفاع کا مرحلہ آیا تو دفاع کیا، اقدام کی ضرورت پیش آئی تو اقدام کیا، جان لٹانے کا نمبر آیا تو جان گوا دی، خون بہانے کا نمبر آیا تو لہو بہا کر ثابت کر دیا کہ ہم اسلام کی بنیاد پر ایک ہوئے ہیں، ہم اسلام کی بنیاد پر متحد ہوئے ہیں، کوئی ہماری لڑی کو توڑ نہیں سکتا، کوئی ہمارے گلدستے کو بکھیر نہیں سکتا، کوئی ہماری قوت اور اجتماعیت کو
توڑ نہیں سکتا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے۔ 10 سال مدینہ منورہ میں دفاع بھی کرتے رہے اور اقدام بھی کرتے رہے اور تمام دنیا کو چیلنج بھی کرتے رہے، جب تک امت مسلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کی بنیاد پر جڑی ہوئی تھی اور وہ سمجھتی تھی کہ جس طرح ہمیں نماز پڑھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اقیموا الصلاۃ کہا ہے تو ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم سے آتوا الزکاۃ کہا ہے تو ہم زکات دیتے ہیں، ہم سے اتموا الحج والعمرہ کہا ہے تو ہم حج اور عمرہ کرتے ہیں، ہم سے خرچ کرنے کے لیے کہا ہے تو ہم خرچ کرتے ہیں، ہم سے قربانی کے لیے کہا ہے تو ہم قربانی دیتے ہیں، وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ کا ہمیں حکم دیا ہے تو ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ ہم پر حکم آئے ہیں، ہمیں شراب سے بچنے کا حکم دیا ہے تو ہم شرابیں نہیں پیتے، ہمیں جوا کاری سے روکا ہے تو ہم جوا نہیں کھیلتے، ہمیں بدکاری سے روکا ہے تو ہم زنا نہیں کرتے، ہمیں جھوٹ بولنے سے روکا ہے تو ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہمیں جھوٹی شہادت دینے سے منع کیا ہے تو ہم جھوٹی شہادت نہیں دیتے، ہمیں منع کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہی کے چھپانے سے تو ہم گواہی کو نہیں چھپاتے، قرآن کے ان حکموں کو سامنے رکھتے ہوئے عمل کرتے ہیں۔ ہم سے کہا گیا ہے کہ ہم سود نہ لیں اور سود ہم نہ دیں تو ہم سود نہ دیتے ہیں نہ لیتے ہیں۔ ہم سے کہا گیا ہے کہ ہم ملاوٹ نہ کریں تو ہم نہ ملاوٹ کرتے ہیں نہ ملاوٹ کرنے دیتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے یہ کہا، صحابہ کہتے تھے کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے مت بنانا، تو ہم فرقے نہیں بنائیں گے۔ مجھے بتاؤ آپ 23 سالہ محمد رسول اللہ کی زندگی میں 13 سال مکہ اور 10 سال مدینہ کے صحابہ میں کتنے فرقے تھے، ذرا مجھے آج بتا دو آپ، کتنے فرقے تھے ان میں؟ کیا ان میں بڑے بڑے عالموں کی کمی تھی؟ کیا ان میں سردار بننے کی صلاحیت نہ تھی؟ کیا ان میں پیر و مرشد بننے کی صلاحیت نہ تھی؟ مگر مجھے آپ بتاؤ، اس 23 سالہ زندگی میں نبوت کے اعلان کے بعد صحابہ کا ایک چھوٹا سا گروہ اپنا الگ لشکر لے کر بیٹھا ہو اور کہتا ہو کہ میرا تو یہ فرقہ ہے، کچھ نظر آتا ہے؟ سب کا دل کہہ رہا ہوگا کہ نہ، کوئی فرقہ نہیں۔ فرقہ بندی کو تو قرآن نے منع کیا تھا تو انہوں نے کوئی فرقہ نہیں بنایا۔ اختلاف ہوا، رائے کا اختلاف ایک موقع پر نہ جان نہیں کتنے موقعوں پر ہوا، مگر کوئی الگ سے جماعت ترتیب نہیں دی۔ ہم زمانہ دیکھتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر ابن خطاب کا، عثمان غنی کا 12 سالہ دور، حضرت عمر کی شہادت کے بعد کا، ورنہ تو حضرت حسن تک یہ 30 سالہ دور ہے جس کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے۔ پوری امت کا ایک ہی امیر ہے، پوری امت کا ایک ہی جھنڈا ہے، پوری امت کا ایک ہی پرچم ہے، پوری امت کی نظر ایک ہی بات پر لگی ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین دنیا کے آخری کنارے تک پہنچانا ہے۔ وہ عرب پر سمٹ کر نہیں رہ گئے، وہ جزیرۃ العرب پر قناعت کر کے نہیں بیٹھ گئے، انہوں نے ان کے سامنے ایران کے کسرا کو فتح کرنا اور وہاں کی شرک کو توحید میں بدل دینا تھا، ایران کے محل کو فتح کرنا اور اس کے قلعے کے آخری مینارے پر اسلام کا پرچم گاڑ دینا اور وہاں پر لا الہ الا اللہ کا پھریرا لگا دینا تھا۔ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ایران کو فتح کرنے کے بعد لوٹ کر اپنے ملک اور وطن میں واپس چلے جائیں گے، کیا بہت بڑی اسلامی سلطنت ہو گئی ہے۔ وہاں کے بعد ان کا مقصد یہ ٹھہرا کہ اب ہمیں بیت المقدس کو آزاد کرانا ہے، ملک شام کو ان سے چھین لینا ہے، قبلہ خانہ کعبہ تو ہمارا ہے ہی۔ محمد رسول اللہ نے ہمیں بشارت دی ہے کہ میری وفات کے بعد تم ایک خوشخبری یہ سنو گے کہ بیت المقدس تمہیں فتح سے دے دیا گیا۔ اور بیت المقدس کی فتح کے بعد بھی وہ ٹھہر نہیں گئے۔ جو رومیوں کا مرکز تھا قسطنطنیہ، جہاں رومیوں کا بادشاہ قیام کرتا تھا، جو آج کا استنبول کہلاتا ہے، یہ کل کا قسطنطنیہ،
اور استنبول نہیں، جب مسلمانوں نے فتح کر لیا تو اسلام بول ہو گیا تھا. اسلام بول پھر بدل کر یہ استنبول ہوا ہے جو آج ترکی کے حصے میں آیا ہوا ہے. یہاں تک پہنچے مسلمان. یہ صحابہ نہ تھے جنہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا، یہ عرب بھی نہیں تھے، یہ بنو امیہ بھی نہیں تھے، یہ بنو عباس بھی نہیں تھے، بلکہ یہ ترک تھے. یہ عثمانیوں کا خاندان تھا جو یورپ کو فتح کر رہا تھا، جو یورپ کے سیلاب کو روکے ہوئے تھا، جو یورپ کے سینے پر پیر رکھ کر اس کی بددیانتی کو اور اس کے ظلم ستم کو دبائے ہوئے تھا. جب تک ترک میدانوں میں نکلے ہوئے تھے، یورپ کو جرأت نہ تھی کہ وہ وحشت کا سیلاب لے آئے یا بے حیائی اور عریانیت کا طوفان بپا کر دے. لیکن ظاہر ہے کہ ابلیس کا لشکر، اس کی فوج پیچھے ہٹتے چلی گئی، مگر وہ سازشوں میں مصروف رہے. اور سب سے پہلی ان کی کوشش یہی ہوئی کہ ہم مسلم امت پر جب تک غالب نہیں آ سکتے، جب تک ہم ان کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے نہ کریں. جس طرح کسی جسم کے وجود کو توڑ کر اسے بے دم کیا جاتا ہے، ایک قاتل مد مقابل کو مارنے پر اکتفا نہیں کرتا، اس کے ہاتھ کاٹتا ہے، گردن کاٹتا ہے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے. جس طرح کسی پیڑ کو چولہے میں جب تک وہ پیڑ کی حالت میں ہے نہیں جلایا جا سکتا، جب تک اس پیڑ پہ آرا چلا کر اس کے ٹکڑے نہ کر دیے جائیں، اس کی لکڑیوں کو چیر نہ دیا جائے. جب وہ لکڑیاں چیر دی جاتی ہیں، شاخیں توڑ دی جاتی ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا ہے، تو یہی درخت جو اب تک چھاؤں دے رہا تھا، اب یہ درخت چولہے کی آگ میں جل کر کے کسی کی روٹیاں پکاتا ہے اور کسی کے ٹکڑے کرتا ہے. جب تک سونے کی کان کو توڑ کر اس کے ٹکڑے نہ کیے جائیں اور اس کے پیس پیس نہ کیے جائیں، کوئی سنار اپنا زیور تیار نہیں کر سکتا. اسی کو علامہ اقبال نے کہا، حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گاز سنار کو کہتے ہیں. مغرب کی حکمت، ویسٹرن کنٹریز کی حکمت یہ ہوئی کہ انہوں نے پلان بنایا کہ اس امت کو توڑنا ہے، اس کو مار دینا ہے، اس کو ختم کر دینا ہے. اور کب یہ ختم ہوگی؟ جب اس کی خلافت کو توڑ دیا جائے اور اس کے گلے پر چھری چلا دی جائے. کیونکہ ابھی یہ پوری امت مشرق سے مغرب تک ایک ہی ہے، اس کا امیر ایک ہے، اس کا خلیفہ ایک ہے، اس کے جمعے اور جماعت اور عیدین کو قائم کرنے والا ایک امیر المؤمنین موجود ہے. گو کہ وہ خلافت راشدہ نہ تھی، مگر پھر بھی عدالتوں میں قرآن تھا اور مسلمان اس کے جھنڈے کے نیچے کھڑے تھے. کسی دور دراز کنارے پر بھی اگر کوئی یہودی اور عیسائی کسی مسلمان کو تھپڑ مارنے کا ارادہ کرتا تو اسے 100 بار سوچنا پڑتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو خلیفۃ المسلمین ایکشن لے اور مسلمانوں کی فوجیں اٹھ کھڑی ہوں اور مجھ سے انتقام لینے کے لیے، مجھے انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرنے کے لیے مسلمانوں کی فوجیں آ جائیں. لہذا یہ سازش رچی گئی کہ پہلے ان کی خلافت کو توڑ دو. جس دن خلافت ٹوٹ جائے گی، جو ایک رحم دل ماں کی طرح ہے جس کے دامن میں سارے بچے رات کو آ کے سو جاتے ہیں، یہ اس ماں کی طرح ہے جس کے آنسوؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی زمین پر آ جاتی ہے. یہ اس بوڑھی ماں کے سائے کی طرح ہے جس میں بیٹھ کر کے ایک بلکتا اور سسکتا ہوا بچہ بھی سکون کا سانس لیتا ہے. پہلے اس ماں کے ٹکڑے کر دو، اس ماں کے وجود سے اس گھر کو ختم کر دو. نہ ماں رہے گی، نہ کوئی اتحاد کی دعوت دے گا، نہ ماں رہے گی، نہ بھائی بھائی آپس میں بیٹھیں گے. پھر ایک دوسرے کو زمین کے ٹکڑوں کا لالچ دو. ہاں وہ پوری حویلی جو ماں کی بدولت ایک تھی اس میں دیواریں کھنچ جائیں گی، بھائی بھائی سے جدا ہو جائے گا اور ایک دوسرے کا دشمن ہو جائے گا. یہ ماں کا سایہ، مسلمانوں غور کر لو، اچھی طرح سن لو، یہ ماں کا سایہ خلافت عثمانیہ تھی. جسے توڑنے اور ختم کرنے کے لیے پہلی جنگ عظیم لڑی گئی جو 1914 سے شروع ہوئی اور 1918 تک چلتی رہی. اور بالآخر یہودیوں کی سازشیں، ان کی مکاریاں
عیسائیوں کی قوت اور شیطان کی چالیں اس درجہ کامیاب ہو گئیں کہ بالآخر مسلمانوں کے سر سے وہ سایہ چھین لیا گیا جو اللہ تعالیٰ نے خلافت کی شکل میں ماں کے سائے کی طرح انہیں عطا کر رکھا تھا۔ 4 مارچ 1924 کو خلافت توڑ دی گئی اور وہی جو اسلام کے اس کے بیٹے تھے ان کو الگ الگ ٹکڑے دے دیے گئے۔ وہ بندروں کی طرح زمین کے ٹکڑوں پر راضی ہو گئے، وہ کتوں کی طرح گوشت کے ٹکڑوں پر قناعت کرنے لگے کہ ہمیں یہی گوشت کا ٹکڑا کافی ہے، اور وہ ایک دوسرے سے دیواریں کھینچ دی گئیں۔ ایک خلافت عثمانیہ کو چیر پھاڑ کر ایسا کر دیا گیا جیسے کسی انسانی جسم کے 55 یا 56 ٹکڑے کر دیے گئے ہوں، 55 اور 56 ٹکڑے بکھیر دیے گئے، اور وہاں بندروں جیسی صفات رکھنے والے اور کتوں جیسے لالچی و حریص رکھنے والے حکمرانوں کو بٹھا دیا گیا، اور یہ کہہ دیا گیا کہ تمہیں اب ہماری ایجنٹی کے طور پر کام کرنا ہے اور تمہیں ہماری غلامی کے غلام ہونے کی حیثیت میں کام کرنا ہے۔ جس دن تم نے ہماری غلامی سے ذرا بھی کنارہ کشی کی اس دن ہم تم سے یہ زمین کا ٹکڑا چھین لیں۔ امت بکھر گئی، زمینی طور پر بھی اس کو بانٹ دیا گیا، قوموں کے نام پر ملک بنے، اور پھر زبانوں کے نام پر لڑائیاں ہوتی رہیں۔ پھر مسلک بازیاں شروع ہوئیں اور مسلکوں کے نام پر لوگ اٹھے اور ایک دوسرے کو کافر بنانے لگے۔ سچے پکے نبی کے شہدائیوں کو دوسرے گروہ نے کہا کہ یہ کافر، لہذا اس نے اس کو کافر جانا اور اس نے اس کو کافر جانا، اور تمام دنیا ان کو مسلمان سمجھ کے ان کا لہو پیتی رہی، تمام دنیا مسلمان سمجھ کے ان پر جنگ مسلط کرتی رہی، اور یہ اپنے گھروندوں میں بیٹھ کر اور اس سے آگے بڑھ کر مسجد کی محراب میں کھڑے ہو کر اور اس کی منبر پر کھڑے ہو کر امت کو توڑتے رہے، توڑواتے رہے۔ انہیں امت کا بہتا ہوا خون نظر نہیں آیا، انہیں لہو سے بھرے ہوئے دریا نظر نہیں آئے، انہیں سرخ خون نظر نہیں آیا، اور اسی حال میں اس امت کے تقریباً 90 سال گزر گئے اور ابھی بھی دن گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہے کوئی جو جسم کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو جمع کرے؟ جسم کی انگلی کٹ جاتی ہے تو اس کو بھی ہم ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب آپریشن کر کے اسے جوڑ دیجیے۔ پیر یہاں سے ٹوٹ جاتا ہے تو اسی وقت ہم ہاسپٹل کی طرف بھاگتے ہیں کہ پیر ٹوٹ گیا ہے، تازہ ہڈی ٹوٹی ہے، ابھی آپریشن کر کے اس ہڈی کو جوڑ دیجئے ورنہ میں ایک پیر کا ہو جاؤں گا۔ حالانکہ پیر کے بعد بھی زندگی ہے۔ ہاتھ ٹوٹ جائے تو فوراً ہم اس کو جا کر کے جڑواتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو میں ایک ہاتھ کا رہ جاؤں، اور بر وقت کوشش کرنے سے وہ ہاتھ جڑ بھی جاتا ہے، وہ ہڈی اپنی جگہ پر بیٹھ بھی جاتی ہے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم کجسد واحد، ایک مسلمان تمام دنیا کے مسلمانوں کی طرح مثل ایک جسم کے ہیں، ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اگر آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے، آنکھ دکھتی ہے تو پورے جسم میں بخار آ جاتا ہے۔ پیر میں کانٹا چبھتا ہے، کانٹا پیر میں چبھا ہے، آنسو آنکھ سے ٹپکتا ہے، سسکی زبان سے نکلتی ہے، درد اس کا دل اور کلیجے میں محسوس ہوتا ہے، حالانکہ وہ تو پیر کے انگوٹھے اور پیر کی ایڑی میں چبھا ہے۔ آنکھ کیوں روئی ہے، زبان نے آہ کیوں نکالی ہے، دل کیوں اس کے چبھن کو محسوس کر رہا ہے؟ اس لیے کہ پورا جسم ایک ہے، آپس میں ایک دوسرے کا دوسرے سے ٹکراؤ نہیں ہے، نہ خون کچا کٹ جاتا ہے تو پورا جسم اس کی سوزش، اس کی جلن اور اس کو محسوس کرتا ہے، اور ہاتھ اپنے آپ وہیں پہ ٹھہر جاتا ہے اور آئندہ کے لیے رک جاتا ہے۔ مگر یہ کیسی مسلم قوم ہے جو ایک طرف اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، جو ایک طرف اپنے آپ کو اسلامی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، جو یہ کہتی ہے کہ میں مسلمان ہوں، جو یہ کہتی ہے کہ میرا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، مگر اس کا جسم چھلنی چھلنی ہے، اس کے بچوں کو روزانہ قتل کیا جا رہا ہے،
اس کی بچیوں کو روزانہ سر عام نیلام کیا جا رہا ہے، اس کے بوڑھوں کو ملبوں کے نیچے دبایا جا رہا ہے. ایک نہیں ہزاروں ہیلی کاپٹر اور بمبار طیارے ہیں جو امت مسلمہ پر دنیا کا جدید ترین ہتھیار لے کر برس رہے ہیں. آن کی آن میں شہر کے شہر تباہ ہیں، آن کی آن میں مسجدیں ویران ہیں، آن کی آن میں ہاسپٹل میں مریضوں کو ختم کیا جا رہا ہے. مگر یہ امت مسلمہ ہے، کسی کے دل میں اس کی کشک ہے، کسی کے دل میں اس کی چبھن ہے، کسی کے دل میں اس کا احساس ہے، کسی کی آنکھ سے آنسو روتا ہے، کسی کا دل دھڑکتا ہے، کسی کی زبان سے آہ نکلتی ہے اور کہتا ہے میں مسلمانوں کا سب سے بڑا تاجر ہوں. مسلمانوں کے خون کی تجارت کا مجھے حق دیا ہوا ہے، اس ملت کا ٹھیکیدار میں ہوں. کوئی اس ملت کو توڑ رہا ہے، کوئی ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے، کوئی بانٹنے پر لگا ہے، کوئی لیپ ٹاپ لے کر کے امت کو بانٹ رہا ہے. جدید زمانہ ہے، لیجئے یہ دیکھیے سنیے یہ دیکھیے یہ. کب بحث چھڑی تھی؟ کس نے چھیڑی تھی؟ یہ انگریز چھیڑتا ہے، آپ کا دشمن چھیڑتا ہے، تم اسی میں الجھے رہو. کوا کھانا حلال ہے یا حرام ہے، اس میں الجھ جاؤ، کرتے رہو بحث. ہم نے تو آج تک نہ کاٹا، نہ پکایا، نہ کھایا، نہ چھوا، مگر ہم سے سوال پوچھا جاتا بتاؤ کوا کھانا جائز یا ناجائز؟ بھلا بتائیے، کوے کی بحث چھیڑی جا رہی ہے. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں بول سکتا؟ جھوٹ بولنے پر قادر ہے یا نہیں قادر ہے؟ ذرا فتویٰ دیجئے، مجھے مسئلہ بتائیے. تمہارے تاؤ نے فتویٰ دیا تھا، وہ تو قبر میں چلے گئے. تمہارے دادا نے یہ کہا تھا، ان کی تو ہڈیاں بھی گل گئیں. نہیں آپ بتاؤ، مجھے کیا پتا. اے ملت سمجھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی چند آیتیں میں نے پڑھی ہیں، اگر ان پہ عمل نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی سے مراد ہے قرآن. قرآن کو مضبوطی سے تھام لو. مگر آج ہم میں کا افسوس کہتا ہے مجھے قرآن سے کچھ لینا دینا نہیں. میرے مسلک کے پیر صاحب اور مرشد صاحب نے جو لکھ دیا ہے وہی میرا مسلک ہے. میں نہیں جانتا قرآن میں کیا لکھا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ قرآن کیا کہتا ہے. وہ تو جو لکھ گئے ہیں بس وہی ہیں میرے لیے امر ہیں. وہ تو معصوم عن الخطا تھے، وہ تو گناہوں سے پاک تھے. کچھ نہیں دیکھنا مجھے، جو انہوں نے کہہ دیا وہ کہہ دیا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو اکٹھے ہو کر مضبوطی سے پکڑو. جمیعا کہا ہے، یہ نہیں کہ الگ الگ بیٹھ کے تم قرآن پڑھتے رہو، اکٹھے ہو کر اللہ کی رسی کو پکڑو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقے مت بناؤ. یہی کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ تم سے پہلی امتوں نے کیا اور کہا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، اور تم اپنے دین کو فرقوں میں مت بانٹ لینا. اللہ نے فرقہ نازل نہیں کیا ہے، دین کو نازل کیا ہے. وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ پچھلی لوگ گروہ گروہ بٹ گئے. کسی نے کہا ہم صدوقی ہیں، دوسرے نے کہا ہم فریسی ہیں. دین سامنے نہیں رہا. اب آپ کہو گے کہ ہم اس میں کیا کریں؟ ہم نے تھوڑی بانٹا ہے، بالکل صحیح ہے، عوام کا اس میں کوئی قصور نہیں. لیکن عوام کا اتنا قصور ہے کہ وہ اپنے فرقے کی دیواریں توڑ کر باہر نکلے. جس طرح صحابہ کرام نکلے، وہ قبیلوں کے بندھنوں میں بندھے ہوئے تھے،
औस खजरज से लड़ता था, खजरज औस से लड़ते थे, बनु उमैया का बनु हाशिम से टकराव था। मगर जब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने रिसालत का ऐलान किया और नबूवत का ऐलान किया तो खजरज को औस से जोड़ दिया और आपने उमैया को बनु हाशिम से जोड़ दिया और सब एक दूसरे के भाई भाई बन गए। कलमा तैयबा की बुनियाद पर बिरादरी कायम हुई, रिश्ता कायम हुआ। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के झंडे के नीचे थे वो एक कौम थे, एक बिरादरी थी, और जो अबू सुफियान के कुफ्र पर रहते हुए या अबू जहल के कुफ्र पर रहते हुए उसकी क़यादत में थे, वो एक कौम थी। सारी दुनिया का काफिर एक कौम थे और मुस्लिम एक कौम थे। वो एक थे, तभी उन्होंने कैसर के पैरों से उसकी जमीन छीन कर इस्लाम का फरेरा लहरा दिया। और अब हमारे जिस्म के 55-56 टुकड़े हुए पड़े हैं। वो टुकड़े तो अलग है, 55-56 हर टुकड़े के फिर और पीस हुए पड़े। पहले शिया और सुन्नियत के टुकड़े हुए, फिर सुन्नियत में न जाने कितने गिरोह हुए, फिर सुन्नियत में न जाने कितने गिरोह हैं। फिर इनमें से किसी ने कहा मैं हक पर हूं, उसने कहा मैं हक पर हूं, फिर इन अहले हक में से 2 टुकड़े हुए और टुकड़े ही टुकड़े होने को तैयार। कोई एक दूसरे को सलाम करने के लिए तैयार नहीं, कोई एक दूसरे से मुसाफा और मुआनका करने के लिए तैयार नहीं, कोई एक दूसरे के साथ शाना बशाना चलने के लिए तैयार नहीं है। क्या ये आज हाल हमारा नहीं है? अल्लाह तबारक व तआला फरमाया, देखो तुम ये मत समझना कि सारे ही अहले इल्म हक पर होते हैं। अहले इल्म सारे ही हक पर नहीं होते। अल्लाह ताला फरमा रहा है सूरह बय्यिना में, जिसका नाम ही है वो सूरत जो खोल कर बयान करती है, सूरतुल बय्यिना, वमा तफर्रक़ल्लज़ीना ऊतुल किताब इल्ला मिन बादि मा जाअतहुमुल बय्यिना, और नहीं फिरके बनाए अहले किताब ने, अहले किताब ऊतुल किताब जिनको किताब दी गई थी, मगर दलाइल और बय्यिनात आ जाने के बाद फिरके बनाए। दलाइल भी मौजूद थे, बय्यिनात मौजूद थी, हक मौजूद था, मगर फिर अगर ये कह दे कि ये सही है तो मेरे पास कौन रह जाएगा? सारे लोग वहीं चले जाएंगे। याद रखिए अल्लाह तबारक व तआला का वो हुक्म है जिस हुक्म को तोड़ने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने यहां तक कहा है कि वला तकूनू कल्लज़ीना कफरू, उन जैसे मत हो जाना कि जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया था। ये फिरका बंदी आगे चलकर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है इंसान को कुफ्र तक पहुंचा देती है। मुझे दीन नहीं मानना है, अपना फिरका मानना है। ये वतन परस्ती, ये वतन की पूजा, मैं जिस जगह पर रहता हूं उसी की परस्तिश करूंगा, ये इंसान को इस्लाम से रोक देती है। बनी इसराइल जिनका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला कुरान में कर रहा है, क्या वो हक की तलाश में न थे? क्या वो हक को नहीं ढूंढ रहे थे? क्या वो अपनी कौम को नहीं कहते थे कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौरात में मोहम्मद रसूलुल्लाह की बिशारत और पेशिनगोई मौजूद है? क्या जबूर को पढ़ने वाले ये नहीं कह रहे थे कि दाऊद अलैहिस्सलाम पर उतरने वाली जबूर में हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह के आखिरी पैगंबर होने की पेशिनगोइयां और अलामात मौजूद हैं? क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इंजील में वो चीजें मौजूद न थी जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की सच्चाई की गवाही दे रही थी और आपके आखिरी नबी होने का पैगाम सुना रही थी? आपका शहर बता दिया गया था कि आप कहां पैदा होंगे, आपकी हिजरत का शहर बता दिया गया था कि आपकी हिजरत खजूरों की बस्ती में होगी जिसको यस्रिब कहा जाता है। आपके मूढ़ों के बीच में मोहर नबूवत इस बात का ऐलान कर रही थी कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिन पर नबूवत की मोहर लगी हुई होगी। क्या हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही आई है तो पिछले जमाने के सच्चे आलिम, सही आलिम वर्क़ा बिन नौफल ने नहीं कह दिया था कि भतीजे तू वही है जिसका इंतजार सदियों से कौमें करती आ रही है? वो सच्चा आलिम था और ये भी कह दिया था कि तेरी कौम तुझे तेरे शहर से बाहर निकालती। आपको हैरत हुई कि मुझे बाहर कौन निकाल देगा, मैं तो सच्चा पैगाम सुना रहा हूं। तो उन्होंने कहा था सुन,
جو پیغام تو لے کر آیا ہے لے کر جائے گا. کوئی نبی نہیں آیا الا عودیا مگر اس کی مخالفت کی گئی ہے. تیری بھی مخالفت کی جائے گی. تو امین ہے پھر بھی, تو صادق ہے پھر بھی, تو سچا ہے پھر بھی, تو اپنی قوم کو راہ راست پر لاتا ہے, انصاف کی بات کرتا ہے, پھر بھی تیری قوم تجھے اپنے شہر میں نہیں رہے. مگر اے مسلمانوں اور کرو. بنی اسرائیل کے یہودیوں کے کتنے عالم تھے جو بغلوں میں اللہ کی کتاب کو لیے ہوئے تھے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن سے پہلی کتابوں کو پڑھتے تھے. قرآن کہہ رہا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, یہ آپ کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ فلما جاءہم ما عرفوا بہ, کہ یہ جس کو پہچانتے ہیں جب وہ حق آ گیا تو جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے اس کا انکار کیا ہے. قرآن نے بار بار گواہیاں دی ہیں کہ یہ آپ کو جانتے ہیں, یہ ہدایت کو جانتے ہیں, لیکن بغیم بینہم, یہ کہتے تھے کہ ہم ان کو ہرگز نہیں مانیں گے, بغاوت کرتے ہوئے, حسدم من عند انفسہم, اپنی جانب سے حسد کرتے ہوئے آپ سے حسد رکھتے تھے. اس بنیاد پر وہ ایمان نہیں لائے بلکہ محمد رسول اللہ کے خلاف تلوار تیر لشکر لے کر کھڑے ہو. کہاں پہنچ گئے؟ جہنم کے کنارے تک. جنہوں نے ان ملت کے ٹھیکیداروں کی بات نہیں مانی, جنہوں نے اپنی عقل سے اور اپنے تدبر سے اور اپنے ذہن سے سوچ کر فیصلہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے, وہی صاحب ایمان قرار پائے, انہی کو اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہم کا خطاب دیا, انہی کو جنت کی بشارتیں ملی, اور وہ سب کچھ ٹھکرا کر عبداللہ کے در یتیم کے پاس آ گئے. سرداروں کی سرداری کی پرواہ نہیں تھی, قبیلے کے مالداروں کی انہوں نے رعایت نہیں تھی. بیٹا اپنے باپ کو چھوڑ کر محمد رسول اللہ کے پاس چلا گیا, بیٹی اپنے باپ ابو سفیان کو چھوڑ کر محمد رسول اللہ کی غلامی کا اختیار کر کے اسلام کا دامن تھام کر آپ کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کہلائی. مصعب بن عمیر اپنے باپ کا لبادہ اتار کر اور اپنے خاندانی تمام چیزوں کو چھوڑ کر آپ کا غلام بن گیا. حضرت عثمان نے اپنے چچا سے بغاوت کی اور محمد رسول اللہ کے خیمے میں آ کر کے کھڑے ہو گئے. یہ سب کچھ آج سے 1400 سال پہلے ان لوگوں نے کیا جن کا نام لے کر آج ہم اپنی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. یہی آج کرنا ہوگا. اس امت کو متحد ہونا ہوگا کلمہ طیبہ کی بنیاد پر, اور اظہار بیداری کرنا ہوگا ان سے جو کلمہ طیبہ نہیں پڑھتے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے باغی ہیں, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہہ دیا, سورہ پڑھیے, سورہ ممتحنہ پڑھیے, پڑھ کر تو دیکھیے. مگر آج پڑھے گا کون؟ سننے کے لیے اللہ کی کتاب کان تیار نہیں. خدا کے لیے اللہ کی کتاب مت سنا دو, میرے کان پھٹے جاتے. مجھے گانے سنواؤ, مجھے سرنگی کی آواز سنواؤ, مجھے بانسری و بین سنواؤ, قرآن مت سنا دینا. قرآن سے بغیر وہی کام جو کل وہ قوم کرتی تھی, لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه, قرآن کو مت سننا, قرآن کو سننے مت دینا, کیونکہ قرآن اتحاد کی مسلمانوں کی دعوت دے گا اور کافروں سے اتحاد سے روکے گا. قرآن مشرکوں سے اتحاد کو منع کرے گا. قرآن کہے گا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء, یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ, عیسائیوں کو اور یہودیوں کو دوست مت بناؤ. قرآن یہ کہتا نظر آئے گا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم, یہ یہودی اور عیسائی تم سے راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم اپنی ملت کو چھوڑ کر ان کی ملت اختیار کر لو تو یہ راضی ہو جائیں گے. قرآن یہ کہتا ہوا نظر آئے گا. اب ظاہر ہے کہ جن سے یہودی راضی ہو, جن کو اپنے شہروں میں بلا رہے ہو, جن کو 5 اسٹار ہوٹلوں میں بلاتے ہو, جن کو اپنی بیٹیاں پیش کرتے ہو, جن کے سامنے وہ اپنی بیٹیوں کو ننگا کھڑا کر کے استقبال کرتے ہو, وہ ملت اسلام پر کہاں ہے؟ ملت اسلام پر قائم رہنے والوں کو تو وہ 7 سمندر پار کر کے قتل کریں. جنہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ملت اسلام پر ہے اسے تو قتل کرنے کے لیے جائیں گے, اور جنہیں سمجھ رہے ہیں کہ ان کی ملت وہ نہیں رہی جو ہماری ملت ہے ان کا استقبال کریں گے. جب قرآن یہ پڑھیں گے تو قرآن تو منع کرتا نظر آئے گا.
اللہ کہہ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے. جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا انا براء منکم، میں تم سے بری ہوں، یہ قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا تھا اپنی قوم سے انا براء منکم، میں تم سے بری ہوں، تمہارا راستہ الگ ہے، میرا راستہ الگ ہے، تمہارا معبود کوئی اور ہے، میرا معبود وہ نہیں ہے جو تمہارا معبود ہے، تمہارا معبود ستارہ اور چاند ہے، تمہارا معبود سورج ہے، تمہارا معبود کواکب ہے، میرا معبود ان ستاروں کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، میرا معبود وہ ہے. تبھی تو انہوں نے کہا تھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنا چہرہ آسمان و زمین کے بنانے والے کی طرف پیش کر دیا ہے. اور انہوں نے کہا تھا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوں. اس لیے اللہ نے کہا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما. حنیف سب سے کٹ کر، سب سے چھٹ کر، سب سے علیحدہ ہو کر اللہ کی طرف مڑ جانے والے کو حنیف کہا جاتا ہے. کہہ دیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے میرے مارنے کی کوششیں کرنے والوں کر لو، مجھے کاٹنے کے منصوبے بنانے والوں منصوبہ بنا لو، مجھے آگ میں ڈالنے کی تیاریاں کر کے لکڑیاں اکٹھا کرنے والوں کر لو. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی. تو انہوں نے کہا انا ہم، اپنے بارے میں نہیں کہا، اپنے تمام ساتھیوں کے بارے میں کہا انا ہم براء منکم، ہم تم سے بری ہیں، ومما تعبدون من دون اللہ، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کی تم پرستش کرتے ہو، ان سے بھی ہم بری ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم بتوں سے تو بری ہیں، لیکن جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان سے بری نہیں ہیں. ان کے تو شانے سے شانہ ملا کے چلیں گے، کاندھے سے کاندھا ملا کر چلیں گے، انہیں اپنا سرتاج بنا کر کے رکھیں گے. ان سے بھی ہم بری ہیں. پہلے ان سے برات کا اظہار کیا جو ان کی پرستش کرتے ہیں. پھر جو صنم ہے، صنم خود اپنے آپ میں صنم کہاں ہے، وہ خود تھوڑی صنم بنا بیٹھا ہے، اس پتھر کا کوئی قصور نہیں ہے، اسے تو بنا دیا ہے، تو اسے اپنا صنم بنانے والا زیادہ قصوروار ہے. تو اس پتھر کے صنم سے تو علیحدگی ہو اور اسے صنم بنانے والے سے علیحدگی نہ ہو، یہ کون سا اسلام ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا سنو وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ، تمہارے اور ہمارے درمیان بغض و عداوت ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. ان کی زندگی تمہارے نمونہ ہے، محبت نہیں، دوستیاں نہیں، بغض و عداوت ہے تمہارے اور ہمارے درمیان. حتیٰ جب تک کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہ لے آؤ. ایمان لے آؤ گے تو ہمارا دوست اور ہمارے بھائی ہو، ہمارے بھائی ہو، جگر کے ٹکڑے ہو، لیکن جب تک تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان نہیں لاتے، تمہارے اور ہمارے درمیان دشمنی ہے، نفرت ہے. کیا وہ انسانیت کو نہیں جانتے تھے؟ آج انسانیت کے نام پر جو راگ الاپا جا رہا ہے، حساب انسانیت کے لیے ہمارا دل پھڑک رہا ہے، تو کیا مسلمان انسان نہیں ہے؟ نہ، مسلمان انسان کہاں ہے؟ یہ تو بھیڑیں ہیں، انہیں جتنا چاہے کوئی کاٹ ڈالے. یہ تو بکریاں ہیں، جو چاہے ان کو جتنا ذبح کر ڈالے. یہ تو مردیاں ہیں. انسان کہاں ہے؟ ان کا خون کہاں محترم ہے؟ ان کی عزتیں کہاں محترم ہیں؟ ان کے لہو کے قطرے کہاں محترم ہیں؟ ان کے بچوں کے پاس کہاں دل ہے؟ ان کی ماؤں کے پاس کہاں دھڑکنیں ہیں؟ یہ تو کچھ نہیں جانتے، جو چاہے ان پر کچھ کرے. اے مسلمانوں، میں آپ کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں بیٹھا ہوں. مجھے آج بتاؤ، فرانس کے حادثے کو لے کر پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ فرانس پر ظلم و ستم ہوا. یہ فرانس جو 1990 سے لے کر عراق پر ظلم و ستم کر رہا ہے، اور جو وہاں خون کی ندیاں بہا رہا ہے، وہاں ریت کے ذروں کو اس نے خون سے سیراب کر دیا ہے، اور پوری روزانہ بمباری کر رہا ہے. اس پر یہ لوگ سڑکوں پر کیوں نہیں نکلے؟ اس پر احتجاج کیوں نہیں کیا؟ اس کے لیے ریلیاں کیوں نہیں آئیں؟ کیوں نہیں کہا کہ فرانس دنیا کا سب سے ظالم ترین ملک ہے؟ عراق کے کسی بچے نے فرانس کی طرف اس سے پہلے پتھر بھی پھینک کر نہیں مارا. مگر نہیں، عیسائیوں کا خون خون ہے، مسلمانوں کا خون تو پانی ہے. کیا یہ سوال کرنے کا حق نہیں ہے آج پوری دنیا کے انسانوں کو
ارے یہ سوال تو جانور بھی کر سکتے ہیں، یہ سوال تو بھیڑ بکریاں بھی کر سکتی ہیں، یہ سوال تو جنگلوں کے شیر بھی کر سکتے ہیں کہ آخر بتاؤ تو صحیح عراق کے اہل عراق نے کیا کیا تھا؟ کوئی بتائے تو صحیح کہ صدام حسین کا قصور کیا تھا؟ اس کا قصور کیا تھا کہ اسے پھانسی پر چڑھا دیا گیا؟ اس کا قصور کیا تھا کہ اسے تختہ دار پر لٹکا دیا گیا؟ اس کا قصور کیا تھا؟ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ اس کا قصور یہ ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیار بنا رہا ہے، اس کا قصور یہ ہے کہ وہ ایٹم بم بنا رہا ہے، اس کا قصور یہ ہے کہ وہ بایولوجیکل ہتھیار بنا رہا ہے، مگر وہ بنا کہا رہا تھا جو اس پر الزام لگا رہے تھے ان الزام لگانے والوں نے کلین چٹ دے کر یہ کہا کہ اس کے پاس تو میزائل بھی نہیں نکلی۔ کیا جرم ہے بتاؤ تو؟ نہیں، وہ آتنکوادی تھا، وہ دہشت گرد تھا۔ ہم دہشت گردی کی مخالفت کریں گے اور امریکہ کی دہشت گردی کی حمایت کریں گے۔ المرء مع من احب، سن لو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں انہی کے ساتھ ڈال کر رہے گا جن کے ساتھ تمہارے دل ہیں، جن کے ساتھ تمہاری زبانیں ہیں، جن کے ساتھ تمہارے قلم ہیں، جن کے ساتھ تمہارا ضمیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی کہہ چکا ہے المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ جاؤ آج کے فرعون کے جھنڈے اٹھاؤ، جاؤ آج کے نمرود کے پرچم اٹھاؤ، جاؤ آج کے نمرود کے حق میں بولو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا حشر نمرود اور فرعون کے ساتھ کرے گا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیوانوں کے ساتھ جائیں گے، ہم ابراہیم اور اس کے بیٹوں کے ساتھ جائیں گے، ہم محمد اور اس کے غلاموں کے ساتھ جائیں گے، اور جو بھی دستہ مسجد اقصی کو آزاد کرنے کے لیے کل اٹھا تھا ہم اس کو اسلام کا ہیرو مانتے ہیں، تاریخ کا ہیرو ہم صلاح الدین ایوبی کو مانتے ہیں۔ کل بھی جو انگریزوں کے خلاف اٹھا تھا وہ ہمارے دل کی دھڑکن ہے، ہم آج بھی سلطان ٹیپو کو شہید کہہ کر پکارتے ہیں، اور جو بھی انگریزوں سے اس وقت تک مقابلہ کرتا رہے گا جب تک انگریز صلح کی زبان نہیں سمجھ جاتے، جب تک انگریز جزیرۃ العرب کو چھوڑ کے واپس نہیں چلے جاتے، اور جب تک یہودی مسجد اقصی مسلمانوں کے حوالے نہیں کر دیتے، ہم ان سے نفرت کرتے رہیں گے چاہے کچھ ہم سے ہو یا نہ ہو۔ یہی ایمان اور اسلام کی پہچان ہے، اللہ کے دوستوں سے محبت اور اس کے دشمنوں سے نفرت، ان سے بغض و عداوت۔ بتاؤ ابو جہل سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ کیا قصور تھا اس کا؟ ابو لہب سے آپ محبت کیوں نہیں کرتے؟ کیا ابو لہب نے کسی جنگ میں حصہ لیا تھا محمد رسول اللہ کے خلاف؟ نہیں لیا، وہ تو بدر میں بھی نہیں گیا۔ تو آپ ابو لہب سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ اس کے لیے کیوں نہیں تڑپتے آپ؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا وعدہ کیوں نہیں کرتے، دعا کیوں نہیں کرتے؟ کیوں پڑھتے ہو تبت یدا ابی لہب؟ نکال دو نا قرآن سے، اس پہ تو ابو لہب پہ لعنتیں برس رہی ہیں، جہنم کی بشارت سنائی جا رہی ہے اسے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد رسول اللہ کے دین پر نہ تھا، گو کے لڑا نہیں، اپنے بھتیجے کے تھپڑ نہیں مارا، اپنے بھتیجے کے پتھر نہیں مارا، مگر اپنے بھتیجے کے پتھر مارنے والوں کے ساتھ تھا، اپنے بھتیجے کی مخالفت کرنے والوں کے ساتھ تھا، اور بھتیجا ہونے کی حیثیت سے مخالفت نہیں کر رہا تھا، محمد رسول اللہ ہونے کی حیثیت سے مخالفت کر رہا تھا۔ اس لیے قیامت تک اللہ بھی اس سے ناراض رہے گا اور ہم بھی اس سے ناراض رہیں گے اور اس پر لعنت بھیجتے رہیں گے، اور وہ جہنم کی وادیوں میں آرام کرتا رہے گا۔ یاد رکھے ساری دنیا اور سارا جہاں ہمارے رشتے قوموں کی بنیاد پر نہیں ہے، ہمارا رشتہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر ہے۔ دنیا کے آخری کنارے پر کوئی مسلمان اگر ستایا جائے گا تو ہم اس کی محبت میں روئیں گے، تڑپیں گے، اور اگر اس کو ستانے والوں سے جو کچھ بن پڑے گا ہم کچھ نہیں کر سکیں گے تو کم سے کم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے حق میں قنوت نازلہ پڑھ کر بد دعائیں ضرور کریں گے۔ میرا نبی جب کمزوری کے عالم میں تھا اور 70 صحابہ کو لے جا کر بیر معونہ پر اور بیر رجی پر قتل کر دیا گیا تو میرا نبی مسجد نبوی میں کھڑا ہوا، اور کھڑے ہو کر میرے نبی نے قنوت نازلہ پڑھی جو قیامت تک نبی کی سنت بنتی رہے گی۔ اس میں نبی دعائیں کرتا تھا، یعنی ان کے حق میں بد دعائیں ہو رہی ہیں، اور پیچھے آنسوؤں کی برسات میں صحابہ آمین کہتے تھے۔ اگر ہم کچھ نہیں کر پائیں گے تو کم سے کم نبی اور اسلام کے دشمنوں کے حق میں بد دعا ضرور کریں۔ آج بڑی مشکل کی گھڑی ہے، اپنا ایمان اور دین بچانا ہے تو ایک لڑی میں متحد ہو جا۔ مسلمان مسلمان سے محبت کرے، وہ کفر کی بنیاد پر اکٹھے ہیں،
कुफर की बुनियाद पर इकट्ठे हैं और ये कह रहे हैं कि मजलूमों के हक में तुमसे बयान भी नहीं देने देंगे, मजलूमों की हिमायत में तुमने लफ्ज निकाला तो तुम्हें हम जेल की सलाखों में डाल कर रहेंगे। अगर मजलूमों को तुमने ये कहा कि कौम मजलूम है, मजलूम कौम को अपने दिफा का हक है, तो तुमको दुनिया का बदतरीन जानवर घोषित करके तुम्हें पिंजरों में बंद कर दिया जाएगा। लिहाजा आज सारी दुनिया का कुफर और सारी दुनिया का मीडिया और सारी दुनिया के चैनल दज्जाल के इस्तकबाल की तैयारियां कर रहे हैं। ऐसे में जो चाहता है कि अल्लाह तबारक व तआला की रजा हासिल करें, वो मुसलमानों की हिमायत में उठे, उनकी हिमायत में लिखे, उनकी हिमायत में बोले, उनकी हिमायत में दुआ करे और अल्लाह तबारक व तआला से मदद मांगे। कम से कम मदद मांगकर अल्लाह तबारक व तआला के गुस्से और गजब से बचे। ये जो दीवारें हमने कायम कर रखी है मेरे दोस्तों अजीजों, जब दुश्मन पहुंचता है तो वो ये नहीं देखता कि तुम्हारा मसलक क्या है, यहां तुम नारे मारो। ये मस्जिद देवबंदियों की है, वो मस्जिद बरेलवियों की है, मगर जब तुम्हारे किसी भाई को कत्ल करने के लिए वो आवाज लगाते हैं तो आपने देखा नहीं, दादरी के पास एक छोटा सा गांव था, उस गांव में एक सनम कदे से आवाज लगती है कि इस शख्स को कत्ल कर दो जिसका नाम अखलाक है, जिसका बेटा एयरफोर्स में है और जिसका दूसरा बेटा आईएएस की तैयारी कर रहा है। देखते ही देखते सैकड़ों नौजवान तीरों तलवार लेकर उसके घर पे चढ़ दौड़ते हैं। उसकी बेटी अपने बाप को कटते हुए देखती है, अपने भाई को जमीन पे तड़पता हुआ देखती है बहन, और उसकी बीवी अपने शौहर को लुटते हुए देखती है। हजारों मिन्नतें करती है कि हमने वो गोश्त इस्तेमाल नहीं किया जो तुम्हारे माबूद का गोश्त है, हमने वो गोश्त इस्तेमाल नहीं किया जो तुम्हारे देवता का गोश्त है। हम इस छोटी सी बस्तियों से इस्तेमाल कर ही कहा सकते थे, दुनिया की हर लेबोरेटरी में इसे चेक करा लो, ये बकरे का मीट है। मगर भीड़ ने कहा देखा, उसे कत्ल कर दिया गया और कत्ल करने के बाद सीना ठोक कर उसकी कौम के लोगों ने ये कहा कि जो ऐसा करेगा उसके साथ यही होगा। मुझे बताओ उस अखलाक का मसलक क्या था, किस मसलक का था? जमीयत अहले हदीस का था, जमात इस्लामी का था, देवबंदी जमात का था, बरेलवी जमात का था, कादरी था, चिश्ती था, नक्शबंदी था, सोहरवर्दी था? कौन था? ये फर्क तुमने किए हैं। कादरी से चिश्ती लड़ता रहेगा, सोहरवर्दी से अलवी लड़ता रहेगा, हनफी से शाफई लड़ेगा, शाफई से मालिकी लड़ेगा, मालिकी से हम्बली टकराएगा, इनसे फिर सल्फी टकरा जाएंगे। मस्जिदें आपने बांट ली और वो अखलाक 32 करोड़ मुसलमानों को कल अदालत के कटहरे में खड़ा करके अल्लाह तबारक व तआला से अपने लहू की फरियाद मांगेगा और अल्लाह तबारक व तआला तुमसे पूछेगा बिन कुतिलत, इसका कसूर क्या था जो इसे कत्ल किया गया है? उसके खून के धब्बे उसके कातिलों के दामन पर नहीं होंगे, मेरे बाप की गर्दन पर भी होंगे कि तुमने उसके हक में क्या कहा। तुम यही करते रहे, एक दूसरे से लड़ाते रहे, नाक पर हाथ मानने और सीने पर हाथ बांधने को इस्लाम का शियार कहते रहे, जोर से आमीन पढ़ ले और कब्र पे चिराग जलाने को तुम इस्लाम और कुफ्र की अलामतें बयान करते रहे और दावा सबका यही था कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। तुम नमाज में बैठकर सलात पढ़ते, वो खड़े होकर सलात पढ़ता, ये बैठने वालों को काफिर कहता, वो खड़े होकर सलात पढ़ने वाले को काफिर करार देते रहे, तुम एक दूसरे को काफिर करार देते रहे। और वहां ये होता रहा कि इस्लाम की बुनियाद पर न जाने कितने नौजवान अपनी जवानियां गंवाकर जेल की सलाखों में पड़े रहे और कोई उनसे मिलने वाला, उनके सर पे हाथ रखने वाला नहीं था। यही पैगाम देना था मुझे आज इत्तेहाद का। जो चाहे इत्तेहाद करके ये न देखे ये कौन है, ये देखे कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का शहदाई और गुलाम है। हाय ये मेरा मासूम बच्चा, मेरा ही मासूम बच्चा है, वो चाहे शाम की गलियों में खून से लथपथ हो या इराक के किसी वीराने में लाश पड़ी हो या फलस्तीन की गलियों में हो या अफगानिस्तान में हो। मत जाओ इन बहरूपियों पर, इन सपेरों पर जो इधर आकर तुम्हारे सरों से जाकर रात को उनके चरणों में जाकर सजदा करते हैं और कहते हैं इसके बदले में हमें एमपी राज्यसभा की सीट दे दो, हमारा काम बन जाएगा। काला धन वैसे वापस नहीं आ रहा, मगर इनके पास रोजाना काला धन आ रहा है। उस अपने काले धन को वाइट करने के लिए इन्हें हुकूमत की कुर्सी चाहिए होती है और उसी से इनकी ऐशो इश्रत चल रही है। ऐ लोगों, तुम्हें किसी ने बेचा नहीं है, तुम क्यों किसी के हाथों बिकते हो? जब तुम्हारा जिस्म बिका हुआ नहीं है तो अपने दिल दिमाग को क्यों बेचते हो? एक बार अल्लाह तबारक व तआला से सौदा करके ये कहो कि हम मुसलमान हैं, इसके अलावा हम कुछ और नहीं जानते। उमिरतु अन उस्लिमा, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं मुसलमान हो जाऊं, अपनी पहचान कराओ कि मैं मुस्लिम हूं। यही अल्लाह तबारक व तआला चाहता है। आ गया ऐन लड़ाई अगर वक्त नमाज,
قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہی جمعے کا پیغام ہے، یہی عید کا پیغام ہے، یہی حج کا پیغام ہے۔ اللہ ہم سب کی گفتگو کو قبول فرما لے اور ہمیں عمل کی اخلاص کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔